بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب شام میں بغاوت اور انقلاب کے پس منظر میں ہم نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کیا کہتا ہے بغاوت کے بارے میں، نشوز کے بارے میں۔ اسی طریقے سے آپ ریاست کے پورے نظم و نسق کو اکھاڑ کر ایک نیا نظام وہاں پر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سب کے بارے میں اس ضمن میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس وقت ایک طبقہ ہے طالبان کا جو وہاں پر سر عام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ ریاست کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف برسر جنگ ہے۔ کیا اس طرح کے گروہوں کے بارے میں کیا کسی ریاست کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کو خوارج قرار دے اور پھر ان کے خلاف اقدام جنگ کرے؟ اصولی سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا، دین کی رہنمائی میں آپ نے اس کا جواب بھی دیا۔ گفتگو یہاں سے بڑھی اور یہ چیز زیر بحث آئی کہ کیا ہمارے ملک کے اندر بھی اگر وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو آج کل بعض لوگ بتاتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، ریاست جس کا کام لوگوں کو پروٹیکشن دینا ہے وہ اس میں ناکام ہو رہی ہے، ہمارے الیکشن چوری کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ظلم و جبر کی داستانیں سنائی، کیا اس سب پس منظر میں بھی کوئی انقلاب، کوئی جدوجہد مسلح طور پر کی جا سکتی ہے جس سے ریاست کو یرغمال بنا کے اس کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے؟ تو اس پر بھی آپ نے تبصرہ کیا۔ ایک بڑی تعداد میں ہمیں غامدی صاحب کے اس موقف پہ تنقیدات موصول ہوئی ہیں اور جو لوگ ہمارے طرز عمل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم یک طرفہ طور پہ گفتگو نہیں کرتے بلکہ براہ راست غامدی صاحب کے سامنے ان تنقیدات کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ اس پر اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں۔ ہم سب سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کہا یہ گیا کہ جو کچھ آپ نے دینی لحاظ سے اپنا رجحان بیان کیا، نتیجے کے اعتبار سے یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو جرنیل ہیں، مسلح قوتیں ہیں، ہماری ملٹری ہے، ان کا بیانیہ معلوم ہوتا ہے، گویا ان کی ایما یا ان کی خواہش یا ان کو فائدہ پہنچانے کی گفتگو معلوم ہوتی ہے۔ اسٹیٹ نام کی جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اسٹیٹ کسی کو خوارج قرار دے سکتی ہے؟ میں نے جب فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان گفتگو کی تھی تو یہ بتایا تھا پاکستان کو اپنی پیدائش سے دو امراض لاحق ہیں۔ یہ پیدائشی امراض ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں فوجی حکومتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی، اور دوسرے یہ کہ یہ ایک قومی ریاست ہوگی جیسے کہ جدید زمانے میں قومی ریاستیں ہیں، یا ایک مذہبی ریاست ہوگی جس میں کوئی مذہبی طبقہ لوگوں میں اپنی آمریت قائم کر کے اپنے طریقے سے نفاذ شریعت کرے۔ ٹھیک، یہ کشمکش رہی ہے، اس کا مختلف پہلوؤں سے میں نے تجزیہ کیا ہے۔ اس میں خاص طور پر فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان یہ بتایا تھا کہ ہمارے جرنیل کن جرائم کا ارتکاب کرتے رہے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس ملک میں دستور کو معطل کر کے یا دستور کو ختم کر کے، پہلی مرتبہ تو ختم ہی کر دیا گیا تھا 56 کا دستور، مارشل لا کے تحت حکومتیں قائم کی گئی ہیں، نئے دستور دینے کی صحیح کی گئی ہے جیسے کہ 62 کا دستور دینے کی صحیح کی گئی۔ یہ سب کے سب میرے نزدیک کبیرہ گناہ کے درجے کی چیزیں ہیں۔ یعنی جس وقت آپ ایک دستور بنا لیتے ہیں تو وہ دستور قومی میثاق ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک ایسے معاہدے کی ہے جس کی کسی حال میں خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں یہ ہے کہ جب وہ آپس میں عہد کر لیتے ہیں تو کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ قومی میثاق ہے، قومی عہد نامہ ہے جس میں قوم بھی شامل ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس کے ادارے اس کی پاسداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں اس امت کی تاسیس کا اعلان کیا تو سورہ کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو جو معاہدے تم نے آپس میں کیے ہیں، جو اللہ سے عہد باندھے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے باندھے ہیں، یا آپس میں کوئی عہد معاہدہ کیا ہے، ان سب کی پابندی کرو۔ تو عہد اور معاہدے ہماری ذاتی، انفرادی، ہماری معاشرتی زندگی کی بھی تنظیم کرتے ہیں، لیکن کسی قوم میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا عہد ہوتا ہے یا میثاق ہوتا ہے وہ دستور ہے، اس کو معطل کر دیا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔
یعنی یہ کوئی غلطی نہیں ہے محض، ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی عذر پیش کیا جا سکے، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ تو میں نے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں روزنامہ پاکستان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اے کاش ہمارے جرنیل اس بات کو سمجھ سکے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے بعد سیاست میں جو بار بار کی مداخلت ہے وہ کس طرح اس قوم کے لیے تباہی کا موجب ہوئی ہے، اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ سیاسی لیڈروں کو خود انتخاب کر کے سیاسی لیڈر بنانے کی صحیح نے کیا کیا قیامت ڈھائی ہے، اس سے ہم کس طرح سیاسی عمل کی برکات سے محروم ہوئے ہیں، یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ خارجہ امور میں بھی جو پالیسی اختیار کی گئی وہ ایک احمقانہ پالیسی تھی۔ یہ اسی کے نتائج ہیں جو اس وقت قوم بھی بھگت رہی ہے، ہماری افواج بھی بھگت رہی ہیں اور ہماری سیاست بھی بھگت رہی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جب میں متنبع کر رہا تھا بار بار کہ ایک خاص نقطہ نظر کے ماننے اور جاننے والے لوگ جو جمہوریت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کی آپ پشت پناہی کر کے اپنے ہمسائے میں ایک حکومت بنا دیں گے، اور وہ جس نقطہ نظر کے حاملین ہیں اس کی بنیاد ان کے نزدیک مذہب پر ہے، اور یہاں کے سب مذہبی ادارے ان کو وہی تعلیم دیتے رہے ہیں، تو یہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں۔ یہ اندازہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ چنانچہ اب دیکھ لیجئے کہ وہی لوگ جن کے بارے میں ہم کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے پشت پناہ بن جائیں گے، ہماری ایک پوری سرحد محفوظ ہو جائے گی، اب اسی پر ہم لڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیے پچھلے 15-20 سال میں میں نے بار بار مطلب بار بار یہ بتایا ہے یہ صحیح رویے نہیں ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ یہ حقیقت ہے کہ جیسے بھی سیاستدان خود ہی لوگوں نے بنا رکھے تھے وہ بھی مزاحمت کرتے رہے اور توجہ دلاتے رہے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ اس کی بنیاد پر پاکستان عالمی سطح پر بھی تنہا ہوا، اس میں عالمی طاقتوں کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے خارجہ سطح پر، داخلی سطح پر معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس سے کسی قوم کی کریڈیبلٹی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس کے نتائج بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب بڑے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ان جرنیلوں نے کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ قانون کی حکمرانی کو نہ ماننے کا ہے، یعنی اگر آپ براہ راست حکومت نہیں بھی کر رہے تو ایسے طریقوں سے اپنے معاملات کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں جگہ جگہ قانون کو گویا اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لیا جاتا ہے۔ لوگوں کو پکڑ کر اگر بند کیا جائے گا اور کسی قانونی کارروائی کے بغیر ان کو تعذیب کا نشانہ بنایا جائے گا، تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، ان کی بے حرمتی کی جائے گی، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں؟ یہ سب جرائم ہوئے ہیں، یہ کیے گئے ہیں، لیکن ان سارے جرائم کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ریاست ختم ہو گئی؟ پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میری شناخت ہے، پاکستان ہی کے ساتھ میرا وہ تعلق ہے کہ اگر دنیا میں ہر جگہ سے نکال دیا جائے تو وہ ایک جگہ ہے کہ جہاں میں وقار کے ساتھ داخل ہو سکتا ہوں۔ میں اس کے بارے میں یہ تصور قائم کروں کہ وہ ریاست ختم ہو گئی ہے، یعنی ان جرائم کی وجہ سے میں اپنا سارا غصہ اور اپنا رد عمل اب ریاست کے خلاف ظاہر کروں گا۔ اسی طرح یہ اگر جرنیلوں کے اقدامات ہیں تو اس میں اس ادارے کا بحیثیت ادارہ کیا جرم ہوا جس کو ہم فوج کہتے ہیں؟ وہ تو ریاست کی بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ وہ ادارہ قائم ہے تو ریاست قائم ہے۔ کوئی حکومت ریاست کی باقاعدہ قومی فوج کے بغیر اس زمانے میں کھڑی نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جیسے ملک کی حکومت، جو لوگ یہاں حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بغیر حکومت کر لیں گے۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پھر ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں۔ تو میں نے بار بار یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ فوج کے جرائم ہیں، ان جرائم کو جس وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے وہ فوج کے بیانیے میں سن لیجیے، اس کے ایک ایک لفظ پر میں قائم ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فوج کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، جرنیلوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ جو سیاستدان فوج کے پروجیکٹس میں ان کے اعلی کار بنے ہیں
ان کو خاص طور پر اپنی خلوتوں میں غور کرنا چاہیے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ سب باتیں کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت یہ سوال زیر بحث نہیں تھا کہ ان کے جرائم کیا ہیں، غلطیاں کیا کی ہیں انہوں نے۔ اس وقت جو چیز زیر بحث تھی وہ یہ تھی کہ اس صورتحال کا علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سب کچھ کے بعد بس اللہ کی عنایت سے ہمارا ملک قائم ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ مشرقی پاکستان انہی حماقتوں کی وجہ سے، انہی جرائم کی وجہ سے الگ ہوا، لیکن جیسا کچھ بھی ہے یہ ملک قائم ہے۔ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا فخر ہے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ادارے ہمارے ادارے ہیں، تو یہاں کیا بغاوت کی جائے گی یا ریاست کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا؟ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ شرعاً بھی غلط ہے، یہ اللہ کے قانون کی روح سے بھی فساد فی الارض ہوگا، یہ اخلاقاً بھی بالکل غلط ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تدبیر کے لحاظ سے بھی صرف اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو لوگ اقتدار کے خواب دیکھ رہے ہیں ان کو اقتدار نہیں ملے گا۔ اس کے نتیجے میں جو خلفشار پیدا ہوگا اس سے اس خلفشار کے علمبرداری نکلیں گے، اور وہاں پھر طاقت اور بندوق کی فیصلہ کرے گی۔ یعنی آپ اس آسمان سے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں یہ کھجور موجود ہے جس میں آپ کو اٹک کے پھر مرنا ہے، تو یہ دینی لحاظ سے بھی غلط۔ ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہے اس نظم اجتماعی کو ہم مختل کرنے کی کوشش کریں، اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس میں قائم ہونے والی حکومتیں، اس میں کیے جانے والے اقدامات، ان کی ہم تنقید کرتے ہیں، ان پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، ان کی ہم غلطی واضح کرتے ہیں، جیسے میں کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ ان جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے، ان گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اس پر یہ حقیقت ہے کہ اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہوں کہ واقعی کوئی سیاسی قیادت قوم کی ذمہ داریاں سنبھالے، تو ان لوگوں کا اگر وہ زندہ ہوں تو احتساب کرنا چاہیے جنہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، انہیں کٹارے میں لانا چاہیے۔ لیکن قوم کے خلاف، فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، اپنی ریاست کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، کوئی کام کریں گے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ میں اس کو بھی اسی درجے کا جرم سمجھتا ہوں جس طرح کے جرائم کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے صرف دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنی قوم کا شعور بیدار کریں۔ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ہماری قوم کا سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی شعور انتہائی پست ہے۔ اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو یہ جانتی ہی نہیں کہ علم و استدلال کیا چیز ہوتی ہے، یہ جانتی ہی نہیں کہ شرفاء کے درمیان اختلاف کیسے کیا جاتا ہے، یہ جانتی ہی نہیں کہ اگر آپ کو کسی رائے میں کسی دوسرے سے اختلاف ہے تو اس کو بیان کرنے کے آداب کیا ہیں۔ میں نے 50 سال تک علماء سے اختلاف کیا ہے، مذہبی اختلافات میں اپنی رائے دی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ میں نے کسی کے محرکات طے کیے ہو، میں نے کسی کے اخلاقی وجود پر حملہ کیا ہو، کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی شرافت اور تہذیب سے ہٹ کے بات کی ہو، استدلال کی بات۔ بہت بڑی اکثریت ہمارے ہاں مختلف شخصیتوں کی اثارت میں زندگی بسر کرتی ہے۔ کوئی حضرت ہیں، کوئی علامہ ہیں، کوئی مولانا ہیں، کوئی شیخ الاسلام ہیں، ان کی عقیدت میں وہ زندگی کے سارے حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا سوچنے سمجھنے کا عمل ہی معطل ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال بعض سیاستدانوں کے معاملے میں ہے۔ ان کے جب وہ اسیر ہو جاتے ہیں تو ایک مثالی دنیا اور رومانوی دنیا میں اپنے اس مسیح کی پرستش میں وہ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہ آ جائے گا تو آسمان سے ہن برسے گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو جائیں گی۔ درحال ہے کہ یہ محض فریب نظر ہوتا ہے اور فریب خیال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد کا حال یہ ہے، وہ اس مقام پر زندگی بسر کرتی ہے۔ اس سے اوپر جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک اچھی تعداد ہے، وہ ما الفینا علیہ آبانا میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی وہ روایت کی پرستش میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، شخصیت کی تو نہیں لیکن روایت کی پرستش میں۔ ان سے لڑتے ہوئے بھی ہم نے 50 سال گزار دیے ہیں۔ بڑی تھوڑی تعداد ہے ابھی اس قوم میں یا اس ملک میں جس میں لوگ علم اور استدلال کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی مختلف بات کی گئی ہے تو دوسرے کی عزت کو قائم رکھ کر وہ اس سے کیسے استفادہ کریں گے۔ وہ یہ مان کر گفتگو شروع کرتے ہیں
کہ ہماری رائے غلط ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں کہ فلاں بات اگر کسی نے کر دی ہے تو اب اس سے دین بھی نہیں سیکھنا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس پست ذہنیت کا بیان ہے؟ یعنی کیا میں آئنسٹائن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس سے سائنس بھی نہیں سیکھنی اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ عجیب۔ یہ پستی ہے، اس پہ ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے نزدیک جو بات میں نے کہی ہے، جو میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب جرائم اپنی جگہ، لیکن ہمیں اپنی قوم کا شعور بہتر کرنا ہے۔ یہ شعور علماء کو بہتر کرنے کی صحیح کرنی ہے، دانشوروں کو، اساتذہ کو، وکلاء کو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ علم و استدلال کا رویہ اختیار کریں اور یہ بتائیں۔ جس وقت شعور بہتر ہوگا تو شعور کہیں غار میں بہتری کے مراحل نہیں طے کرتا، وہ میدانی میں کرے گا۔ وہاں پر وہی لوگ آپ کی فوج میں جائیں گے، وہی لوگ آپ کی پولیس میں جائیں گے، وہی آپ کی سیاست میں نمایاں ہوں گے۔ اگر لوگ اس پستی سے نکل آئیں جس میں وہ شخصیتوں کی اسارت میں مر رہے ہوتے ہیں یا اپنے رومان کی نظر کر رہے ہوتے ہیں اپنے شب و روز، پھر وہ علم و استدلال کے ساتھ بات سننا شروع کریں گے۔ پھر کبھی اس طرح کے جرائم کی کوئی جرت نہیں کرے گا جس طرح کے جرائم ہمارے ہاں یہ فوجی جرنیل کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں بنے، یعنی وہ جو سیاسی اقدار میں بیان کرتا ہوں، جمہوریت، بنیادی حقوق کی حفاظت، قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، اس کا نمونہ بنے۔ وہ تو 2 قدم چلنے کے بعد خود قانون کی دھجیاں اڑانے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو یہ بتانا کہ قانون شکنی کوئی عیب ہے یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو جو آج اپنی جد و جہد میں قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان سے یہ کیسے توقع کریں کہ وہ کل اقتدار میں آ کر قانون کا احترام کریں گے؟ تو ان اقدار کا شعور خود سیاسی جماعتوں میں ہو اور ایسی سب سیاسی جماعتیں بنیں جو نیچے تک اس کا بہترین نمونہ ہو۔ اب اس کے بعد جا کر کہیں وہ خواب دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری افواج بھی اپنے صحیح مقام پر چلی جائیں، جرنیل بھی پیچھے ہٹ جائیں اور وہ بھی اسی طریقے سے بات کرنا سیکھیں جیسے جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جرائم کیے گئے ہیں اور یہ دونوں جو منصوبے بنا کر اقتدار کی طاقت کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اس پر خود اپنا احتساب کریں اور پھر اس کے بعد آئندہ سے اس کے لیے توبہ اور تلافی کے ساتھ ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں اس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ یہ عمل ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو طالبان نے اختیار کر رکھا ہے۔ ایک دوسرے ملک میں ہمارے ہی لوگ جا کر وہاں اس حکومت سے لڑ رہے ہیں، ہماری افواج سے لڑ رہے ہیں، ہمارے ہی بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اس کی تائید میں کروں گا؟ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ داخلی سطح پر کبھی اس چیز کو میں قبول کر سکتا ہوں کہ قانون شکنی کر کے آپ قانون کی حکمرانی کو بحال کر سکتے ہیں۔ بہت اہم بات۔ یعنی جو لوگ اس وقت قانون کی حکمرانی کو قائم نہیں ہونے دے رہے یا جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو اپنی طاقت کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جو لوگوں کو قانون سے ماورا اٹھا کر تعذیب کے نشانے بناتے ہیں، وہ تو جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر مقابل میں آنے والے بھی جرائم پیشہ ہو جائیں گے تو پھر ان سے کیا توقع کی جا سکتی؟ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب۔ یہ چیز جو آپ نے بتائی ہے، غامدی صاحب نے آج پہلی دفعہ نہیں بتائی ہے۔ جو لوگ ان سے واقف ہیں، ان کے کام سے واقف ہیں، ہر طرح کا الزام غامدی صاحب پر لوگ دھر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کسی وقت زندگی کے کسی مرحلے پر انہوں نے اس طرح کی قانون شکنی کو، بالخصوص فوج کی جانب سے کی جانے والی خلاف آئین، خلاف دستور، خلاف انسانیت کسی اقدام کی کسی سطح پر کبھی کوئی حمایت کی ہو، فوج کا بیانیہ سن کے لوگ اپنی اس غلط فہمی کو وہاں رفع کر سکتے ہیں۔ اچھا غام صاحب، ایک اور بات کہی جاتی ہے، لوگ ایک فہرست بھی پیش کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو پچھلے سال یہ ہوا، 4 مہینے پہلے یہ ہوا، 6 مہینے پہلے یہ ہوا۔ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مثال کے طور پر ایک زیادتی ظلم ہو گیا، یہ اس سے 5 سال پہلے، اس سے 7 سال پہلے، اس سے 8 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، اگر تو شعور کھل گیا ہے اور حقیقت واضح ہو گئی ہے اور پتہ چل گیا ہے کہ معاملات میں خرابی کا سررشتہ اصل میں یہ قوت تھی، تو اس قوت نے اقدامات جو ہیں وہ ابھی 2020 کے بعد تو شروع نہیں کیے، اس سے پہلے بھی اس پر ایک خاموشی ہوتی ہے، اس پر ایک سکوت ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے زبان حال سے کہ وہ جو کچھ کیا وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا اس لیے کہ وہ مجرموں کے خلاف کر رہے تھے۔
البتہ ہمارے ساتھ اگر یہ زیادتی کی گئی ہے تو یہ بڑی قانون اور آئین اور دستور کی خلاف ورزی اور انسانیت کا جس کو آپ کہتے ہیں خون ہو گیا ہے۔ تو پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کہا جاتا ہے کہ غام صاحب اس وقت زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں، شعور جاگ چکا ہے اور عوام کھڑی ہو چکی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا۔ مجھے آپ بتائیے گا کیا واقعی میں آپ کو لگتا ہے ہماری قوم میں شعور جاگا ہے؟ اس لیے کہ اگر شعور جاگا ہے تو پھر تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس فوج کی ہر جگہ پر مداخلت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ظاہر بات، دیکھیے بات یہ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو ہم مسلمانوں میں تو اس شعور کی بیداری کوئی بے لگام اور بگٹٹ چیز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ہمیں ہماری کتاب نے، ہمارے دین نے ایک معیار دیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورہ نساء میں کیا فرمایا ہے، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے سچی بات کی گواہی دینے والے بن کر رہو۔ یہ ظاہر ہے کہ صرف اپنا مقدمہ پیش کرنے کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ اس میں آگے دیکھیے کیا فرمایا ہے، ہاں وہ تمہیں اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف دینی پڑے۔ تو اگر شعور بیدار ہوگا تو پھر لوگ قائم بالقسط ہوں گے، پھر وہ یہ کہیں گے کہ فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا، فلاں وقت بھی یہی ہوا تھا۔ پھر وہ جرائم کو، پھر وہ مظالم کو اپنے اور بیگانے میں تقسیم نہیں کر سکتے، یہی کریں گے۔ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ جن چیزوں کو ہم آج سے 10-15 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں، اس وقت کوئی ایک شخص بھی اس کی تائید میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب طالبان بنائے جا رہے تھے، اس وقت جب میں تنقید کر رہا تھا، کون اس میں اپنی آواز ملانے کے لیے تیار؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن نے جو حرکت کی ہے، اس کے نتائج و عواقب پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے خطرناک ہوں گے، لوگ کس طرح مجھ پر تنقید کر رہے تھے۔ کشمیر پہ جو کچھ ہو رہا تھا، ذرا اس زمانے کے رسالے نکال کے دیکھیے، میرے بارے میں کیا مضامین لکھے جا رہے تھے، لیکن میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تم ایک غلط رویہ اختیار کر رہے ہو۔ اس طرح کے رویے کے نتیجے میں قوموں کی تقدیر کھوٹی ہوتی ہے۔ اور ابھی دور کیوں جائیے، حال میں دیکھیے یہ غزہ میں جو کچھ ہوا، اس میں جو ہم نے چیزیں کہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی نتائج سامنے آ، یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہ جنگ غلط وقت پر چھیڑی ہے، یہ جنگ غلط طریقے سے چھیڑی ہے، اس میں جن اخلاقی اصولوں کو پامال کیا وہ خود آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے۔ اور اب یہ دیکھ لیجیے کہ سارا مزاحمت کا محوری تہس نہس کر کے بڑی طاقتوں نے رکھ دیا ہے، لیکن کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو اس کا اعتراف کرے کہ بروقت بتایا گیا تھا۔ میں اب بھی بروقت متنبہ کر رہا ہوں کہ بغاوت کے رویے، قوم کے خلاف کسی اقدام کے رویے، افواج یا اداروں کے اندر کوئی خرابی پیدا کرنے کے رویے، صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دینی لحاظ سے غلط ہے، یہ تباہی کی ایسی دعوت ہے کہ جو یہ لوگ دے رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کر۔ اچھا غم صاحب یہ بتائیے گا، جس وقت یہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ جرائم بتاتے ہوئے، حکومت ہو آج کی یا مثال کے طور پہ ریاست کے جرائم آپ کہہ لیں، باور یہ کروایا جائے کہ جی یہ جو اسٹیٹ ہے یہ تو اپنی حقیقی صورت میں قائم ہی نہیں ہے، پھر کیا امکانات باقی رہ جاتے ہیں؟ پھر تو ایک ہی امکان ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اگر اپنی حقیقی روح، اپنی حقیقی اسپرٹ میں قائم نہیں ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، عدالتیں اس طرح سے کارآمد نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اسٹیٹ لیس سوسائٹی میں ہیں اور ہمیں اٹھ کر پھر اقتدار سنبھالنا ہے۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم خود بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی اور ان قوتوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، کیونکہ ہماری ریاست ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہی، تو اب جس کا بس چلتا ہے وہ آئے اور وہ یہ طاقت کر کے اس پر قابض ہو جائے۔ تو پھر آگے بڑھ کے ہمیں اون کرنا چاہیے نا کہ ہم تو پھر بغاوت کے علم بردار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغاوت ہو۔ آپ سے اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب جرائم موجود ہیں، ان کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے تدریج کا رستہ اختیار کرنا ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو اصل میں ان کی سپورٹ ہے۔ تو اگر یہ ان کی سپورٹ ہے تو وہ جو دوسرا بیانیہ ہے وہ تو پھر باغیوں کی سپورٹ ہوئی نا۔ ظاہر ہے یہی ہوگا، یعنی پھر تو صحیح طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اس ملک کو چھوڑیے، آپ اسی طرح لشکر بنیے اور جا کر آپ بھی طالبان کے ساتھ شامل ہو جائیے اور پھر ایک نیا حکومت کا نظام قائم کر لیجیے۔ یعنی جس وقت آپ ریاست کے بنے ہوئے نظام کو، اس کو رسول اللہ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تمہارا نظم کسی ایک جگہ کے اوپر مجتمع ہو تو اس کو جب تم درم برم کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بعد ایک ایسی چین پیدا ہوگی، ایسا سلسلہ پیدا ہوگا جو بعض اوقات صدیوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسی طرح کے لوگ تھے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی، اسی طرح کے لوگ تھے۔
ایسے ہی وہ مختلف شہروں سے نکلے، اسی طرح چند ہزار کی تعداد میں وہ مدینے میں چلے گئے۔ اسی طرح جا کر انہوں نے ان کی شکایتیں ہو سکتا ہے بالکل بجا، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ممکن ہے ان میں کوئی وزن ہو، اگرچہ تحقیق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بے معنی باتیں تھیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں برسبیل تنزل انہوں نے کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ یعنی سیدنا عثمان جن کو وہ رخصت کرنا چاہتے تھے وہ تو اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا تھا؟ خانہ جنگی، سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، 5 سال تک ہزاروں لوگ اس کی نظر ہوئے۔ اس کے بعد کہیں جا کر انہی بنو امیہ نے جن کے ایک بزرگ کو شہید کیا گیا تھا پھر مسلمانوں کی سلطنت کو بحال بھی کیا اور اس کو قائم بھی رکھا، اور جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک موقع پیدا کر دیا تھا ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے، اس کی بنیادیں قائم کی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ کے مثالی تصورات ہوتے ہیں، جس وقت وہ پریکٹیکل زندگی میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ خود ان لوگوں سے بات کی جائے تو یہ اپنے لیے 10 عذر پیش کریں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مثالی رویے تو یہ ہے، مثالی تقاضے تو یہ ہیں، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم پیغمبر تو نہیں ہو جاتے، لیکن جب ماضی پر غور کریں گے اور حال پر غور کریں گے دوسروں سے یہی تقاضے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا، علم و استدلال کا رویہ اختیار کیجئے۔ اگر کوئی چیز آپ کی رائے آپ کے نقطہ نظر کے سخت خلاف کہی جا رہی ہے، اس میں بھی اگر آپ علم و استدلال کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اگر آپ دوسرے کی غلطی اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ یہی در حقیقت ہمارے رویے ہیں مذہب میں، سیاست میں، باہمی معاشرت میں، جنہوں نے اس قوم کو تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہے، اور اس قومی وجود اور قومی مزاج سے وہ ادارے بھی پیدا ہو رہے ہیں جن کے جرنیل پھر اس طرح کی کرتوت کرتے ہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ خان صاحب ایک آخری سوال جو آپ کے سننے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کمنٹس کے اندر لکھا کہ بھائی گاندھی صاحب سے بڑی محبت ہے، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، دین کو غور و فکر سمجھنے کے لیے ہم بے دینی کی دنیا میں تھے، ایک جدید پڑھے لکھے ذہن کو مذہب سے کنیکٹ کر دیا ہے، اپنے عصر حاضر سے متعلق کر دیا ہے، وہ اگر تھوڑا سا یہ رحم فرمائیں کہ ان موضوعات پہ گفتگو نہ کیا کریں، لب کشائی سے پرہیز کریں، جن کو سننے کے بعد عوام کے اندر ان سے ایک طرح کی نفرت یا ان سے عدم تعلق پیدا ہوتا ہے، بالخصوص پاکستان کے جو حالات ہیں، یا مثال کے طور پہ انہوں نے بنو امیہ پہ اور سید علی کی کشمکش پہ بات کی، یا مثال کے طور پہ فلسطین کے معاملے پہ، اس پہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ کافی ہرٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم غامدی صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ان موضوعات کو زیر بحث نہ لایا کریں۔ تو غام صاحب اس طرح کے موضوعات پر آپ کا گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ کہ میں جس مذہب جس دین کی دعوت دے رہا ہوں یا جس کو بیان کر رہا ہوں، یہ اس کے اصولوں کا اخلاقی اطلاق ہے، اور یہ مجھے بتانا ہے۔ یعنی میں اگر کسی آدمی کو متوجہ کروں کہ تمہیں رشوت نہیں لینی چاہیے، تو آدمی زیر بحث آ جائے گا نا، اس کا کاروبار بھی زیر بحث آ جائے گا، اس کے رویے بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ یہ تینوں چیزیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، یہ ہمارے قومی رویوں کو وجود پذیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ کوئی آگے روبوٹ بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ہے، جب تک یہ اس رومانویت سے نکلے گی نہیں اور نکل کر علم و استدلال کی روشنی میں رائے قائم کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے گی، یہ مذہب کو بھی نہیں سمجھ سکتی، اور اس کا علمی زوال بھی اسی انتہا پر رہے گا، یہ سائنس کی بھی تشکیل نو نہیں کر سکتی۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ غامدی صاحب سے ہم ان تنقیدات پر وضاحت طلب کر رہے تھے جو گزشتہ گفتگو میں سامنے آئی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔